اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان کتاب سنی بہشتی زیور کامل سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کو تحریر فرمایا ہے خلیل ملت حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی قدس سرہ العزیز نے۔ عورت کا حق مہر۔ قرآن کریم میں مہر کا مختلف عبارتوں اور اسلوبوں میں ذکر اور مہر کی بار بار تاکید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت اسلامی میں عورتوں کے حق کا کس درجہ اہتمام فرمایا گیا ہے۔ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے چھوٹی بڑی رقم تو خرچ کرنی ہی ہوتی ہے، خواہ یہ تکمیل حدود شریعت میں رہتے ہوئے بصورت نکاح ہو یا حدود شرع سے تجاوز کر کے بصورت زنا ہو۔ فرق یہ ہے کہ نکاح سے زندگی اصولی زندگی بن کر انسانوں کی طرح مقید و پابند ہو جاتی ہے، ورنہ بصورت دیگر وحشی جانوروں کی طرح رہتا ہے۔ وہ رقم معین جس کا ادا کرنا از روئے شریعت شوہر پر واجب ہو، اصطلاح ہے شرح میں اسے مہر کہتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے مہر کا الزام اس حد تک کیا کہ اگر نکاح میں مہر کا ذکر ہی یا اس کی مقدار مقرر نہ کی گئی ہو یا نفی کر دی گئی ہے، اور اس نفی پر مرد و عورت دونوں راضی ہوں کہ نکاح بلا مہر قبول کیا، تو اس صورت میں بھی مہر واجب قرار پائے گا۔ اور شریعت اسلامیہ نے مہر کا انتظام اس حد تک کیا ہے کہ اگر نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہو یا اس کی مقدار مقرر نہ کی گئی ہو یا نفی کر دی گئی ہے، اور اس کی نفی پر مرد عورت دونوں راضی ہوں کہ نکاح بلا مہر قبول کیا، تو اس صورتوں میں بھی مہر واجب قرار پائے گا۔ مہر کی مقدار کم از کم 10 درہم ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، جس قدر باندھا جائے گا لازم ہو جائے گا۔ درہم چاندی کا ایک سکہ تھا جو اب رائج نہیں۔ 10 درہم کی مقدار وزن کے اعتبار سے قریباً 2 روپے 13 آنے یا 2 تولہ 7 ماشا 4 رتی چاندی ہے، جس کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ روپیوں کی صورت میں مہر مقرر کریں تو اس کا خیال ضرور رکھیں کہ یہ رقم 10 درہم چاندی کی قیمت سے کم نہ ہو۔ فتاوی وطی یا خلوت صحیحہ یا زن و شوہر میں کسی کی موت کی صورت میں مہر موقد ہو جاتا ہے، یعنی شوہر پر پورا مہر لازم آتا ہے کہ جو مہر مقرر ہے اب اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر صاحب حق نے کل مہر یا اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا ہے تو معاف ہو جائے گا، اور مہر موقد نہ ہوا تھا، مثلا عورت کی رخصتی عمل میں نہ آئی تھی یا خلوت صحیحہ نہ پائی اور شوہر نے طلاق دے دی، تو نصف مہر واجب ہوگا۔ در مختار شگار یعنی ایک شخص نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح دوسرے سے کر دیا اور دوسرے نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس سے کر دیا، اور ہر ایک کا مہر دوسرا نکاح ہے، تو ایسا کرنا گناہ و منع ہے اور مہر مثل واجب ہوگا۔ نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہوا یا مہر کی نفی کر دی کہ بلا مہر نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر خلوت صحیحہ ہو یا دونوں میں سے کوئی مر گیا تو مہر مثل واجب ہے، بشرطیہ کہ بعد عقد آپس میں کوئی مہر طے نہ پایا گیا ہو، ورنہ وہی طے شدہ مہر ہے۔ عالمگیری عورت نابالغہ ہے اور اس کا باپ مہر معاف کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، اور بالغہ ہے تو اس کی اجازت پر معافی موقوف ہے۔ رد خلوت صحیحہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد عورت اور مرد تنہائی میں جمع ہو اور کوئی چیز جمع سے مانع نہ ہو، تو یہ خلوت بھی جمع ہی کے حکم میں ہے، اور اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوئے مگر کوئی مانع شرعی، مثلا عورت کا حیض و نفاس میں ہونا یا ان میں سے کسی کا رمضان کا روزہ دار ہونا یا مانع
مثلا مرد کا بیمار ہونا یا عورت کا اس حد تک بیماری میں مبتلا ہونا کہ وتی سے ضرر کا صحیح اندیشہ ہے، یا معنی طبعی کہ وہاں کوئی تیسرا موجود ہے، غرض ان میں سے کوئی معنی پایا جاتا ہے تو یہ خلوت فاسدہ ہے، خلوت صحیحہ کے احکام اس پر نافذ نہ ہوں گے۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن